للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ صدق اللہ العظیم۔ ممبر رسول پر جلوہ گر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین جشن دستار حفظ و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ممبر رسول پر اس وقت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب امجدی، حضرت مولانا سید عبداللہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، قرائے اعظام جلوہ گر ہیں، اور آپ تمامی حضرات بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے، اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل پیش کیجئے، کوئی بڑی چیز بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جس کو قرآن نے کہا قل ای شیء اکبر شہادہ، تم کہہ دو کہ کوئی بڑی گواہی کسی چیز کی پیش کرو۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اللہ، میرے محبوب کہہ دو کہ میرے رسول ہونے کی گواہی اگر تم چاہتے ہو تو میرے رسول ہونے کا گواہ اللہ ہے۔ بے شک شہید بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان وہی گواہ ہے۔ اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب کی
کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی دلیل کے طور پر کوئی بڑی چیز بتائیے. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، کہہ دو کہ میرے رسول ہونے پر گواہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے. اب کہنے کو اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ جب پروردگار کوئی بات ارشاد فرماتا ہے دعوے کے طور پر، تو قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب جب اس نے کوئی دعویٰ کیا فوراً دلیل پیش فرمائی. جیسے فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک بہت خوب. اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ساری چیزوں کے اسماء سکھا دیے اور دلیل کے طور پر فرمایا آپ کے پاس اگر ان چیزوں کا علم ہو تو پیش کرو. تو فرشتے وہاں سرنڈر ہو گئے. اللہ اپنے دعوے کے طور پر دلیل بھی عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے جب رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دو کہ تمہارے نبی ہونے پر گواہ اللہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، تو اب میرا رب دلیل کے طور پر کیا چیز پیش کرتا ہے؟ سمجھو، سمجھ کر کے اٹھو. اسی دلیل کو حضور نے پیش فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، بے شک بہت خوب. میری طرف یہ قرآن جو ہے اللہ نے وحی فرمائی، اس قرآن کو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا. بے شک بہت خوب. اب قرآن کے نزول کو، قرآن مقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اللہ بطور گواہ اور بطور دلیل پیش فرما رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیاں گزر گئیں قرآن کے نزول کو، زمانہ گزر چکا قرآن کے نازل ہونے کو، لیکن اللہ اکبر، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے بارے میں غور کریں. نہ اس طریقے سے گاڑیاں چلتی تھی، نہ اس طریقے سے برج تھے، نہ ہوائی جہاز کا دور تھا، نہ ٹرینوں کا دور تھا. انسان کے سفر کا سامان جدا تھا، انسان کی زندگی کا سامان جدا تھا. نہ لائٹیں تھی، نہ الیکٹریسٹی تھی، کوئی چیز نہیں تھی. اس زمانے میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن اللہ اکبر، جس زمانے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی سائنس کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، الیکٹرونک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا. وہ ساری چیزیں نہیں تھی. اس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ اکبر، جب اس زمانے میں اس قرآن پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کو اللہ کی کتاب ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کرو. لوگوں نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سیکھ کر کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں. تب میرے کریم نے پوری دنیا کو اس وقت چیلنج فرمایا تھا، اور وہ چیلنج اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے. قرآن نے اس وقت کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ اکبر، قرآن نے کہا تھا اگر تم کو یہ شک ہے، تم کو یہ ڈر ہے کہ اور تم کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کتاب جو میرے بندے پر میں نے نازل کی ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو چلو ایک چیلنج کر رہے ہیں. چیلنج کب دیا تھا؟ زمانے پہلے، صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے کم و بیش اللہ نے چیلنج فرمایا تھا اگر تم کو اس قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے ہی بتا دو. اللہ اکبر،
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے میں سائنس کا دور نہیں تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تو کیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج تھا؟ نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس زمانے کے اندر بھی ساری دنیا مل کر کے اور ساری دنیا کے پڑھے لکھے مل کر قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا نہ سکے، اور قیامت تک کوئی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سائنس ترقی کر چکی، اسپیس پہ قدم اسپیس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاند کی زمین پر قدم رکھ رہی ہے، ایٹم بم بنا رہے ہیں سائنسدان لوگ، لیکن ساری دنیا کے سائنسدان مل کر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنانے سے قاصر ہیں، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر اللہ کے رسول فرماتے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف اس قرآن کو اللہ نے وحی فرمائی۔ اگر تم اللہ کا رسول مجھے نہیں مانتے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو مان رہے ہو تو سن لو، یہ کتاب جس رسول پر نازل ہوئی اس رسول کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ بے شک بہت خوب ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کا جواب کسی کے پاس نہیں، قرآن کی ایک سورت کی مثل سورت لانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ پھر یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ بس اسی کو تھوڑا سا سمجھا دوں، اس لیے کہ جیسا مجمع ہے ویسی گفتگو ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ میں دلائل و براہین پیش کروں گا تو میں جانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت مجمع ہے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اب سمجھو قرآن کیوں اللہ نے نازل فرمایا؟ ہم نے یہ سمجھا ثواب کمانے کے لیے اور ثواب پہنچانے کے لیے۔ زندہ ہو تو پڑھ کر ثواب جمع کر لو، اور کوئی مر جائے تو پڑھ کر ثواب پہنچا دو، بس اسی لیے قرآن۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کے ذریعے حضور کیا کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ بے شک بہت خوب حق ہے۔ گویا اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اب قرآن کے ذریعے ڈرانے سے کیا مطلب، اسے بھی تھوڑا سمجھو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ذریعے ڈرانے سے مطلب یہ ہے، اس کو پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آدمی خبریں سنتا ہے اور کسی نیوز چینل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی خبر سچی ہوتی ہے، اس کی خبر اوتھینٹک ہوتی ہے۔ اس طرح سے آدمی اخبار پڑھتا ہے، ٹی وی پر نیوز دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھتا ہے، اور ان خبروں پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ خبر کسی کے کان تک پہنچائی جائے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو آدمی ڈر جائے گا۔ کل اگر کہا جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے، حالانکہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن بالفرض کہیں سے کوئی خبر آ گئی، جیسا کہ ابھی کچھ سالوں پہلے خبر آئی تھی کہ ممبئی کے سمندر سے طوفان ٹکرانے والا ہے، تو آدمی الرٹ ہو گیا تھا، باہر نکلنے کے لیے ڈر رہا تھا۔ کبھی یہ اعلان ہو جائے کہ کل موسلا دھار بارش ہوگی، لوگ باہر نہ نکلے، اسکول کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ پتہ چلا ہم اخبار کی خبریں پڑھ کر، الیکٹرانک میڈیا کی خبر پڑھ کر، سوشل میڈیا کی خبر پڑھ کر ڈر جاتے ہیں کہ کل یہ پرابلم آنے والا ہے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ جب یہ خبریں آتی ہیں ہم ڈر کر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن معاملہ بالکل برعکس نکلتا ہے
نہ بارش ہوتی ہے، نہ موسلادھار بارش ہوتی ہے، نہ طوفان آتا ہے، نہ رفتار ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، سب ایسے ہی نارمل ہو جایا کرتا ہے۔ پتہ چلا دنیا کا انسان اگر خبر دیتا ہے تو وہ گمان کے طور پر خبر دیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اب حضور قرآن سے کس طرح سے ڈراتے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کو نہ مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے ارشاد کے خلاف چلو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا۔ قرآن نے یہ جا بجا فرما دیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جن کا قرآن پر پختہ یقین ہے، جب وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، آیت عذاب سنتے ہیں، آیت عتاب سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، رات کے سناٹے کے اندر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب قائم ہونے والا ہے۔ یہ آواز قرآن کی، یہ آیت کریمہ کی آواز جب حضرت فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، راہ چلتے ہوئے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اٹھا کر حضرت فاروق اعظم کو لے کر کے گئے اور ان کے گھر تک پہنچائے۔ پتہ چلا قرآن کی ڈر والی آیت، عذاب کی آیت کو سن کر فاروق اعظم لرز جاتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ حفاظ پڑھ پڑھ کر تمہیں قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، دیکھو گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، جھوٹ کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، خیانت کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، گناہوں کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، نگاہوں کی آوارگی کا عذاب اتنا سخت ترین ہے۔ مسلمانوں، تمہارا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا کہ تم اخبار کی خبروں سے تو ڈر جاتے ہو، قرآن کی آیتوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ کیا ڈرا رہے؟ کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، تم بھٹک رہے ہو، تم برائیوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہو، تم کفر و شرک کی وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہو، تم سودی لین دین کر رہے ہو، تم خیانت کر رہے ہو، تم یتیموں کا مال کھا رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو، تم شراب پی رہے ہو، ان سارے گناہوں کا انجام بہت سخت ہے۔ حضور اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے پر ڈر گیا اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ ہمارا زوال، ہماری پسماندگی، ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے قرآن کو ایک ثواب کا مشین سمجھ لیا، قرآن کو اتنی معزز کتاب سمجھ کر بلندی پر رکھ دیا کہ غلطی سے بھی ہمارا ہاتھ اللہ کی کتاب تک نہ پہنچے، اور آج یہ کتاب ہمارے حق میں بد دعائیں کر رہی ہے۔ آج یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کتاب کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو وابستگی ہونی چاہیے
وہ وابستگی ہماری اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہو قرآن سے کل بھی دنیا خوف زدہ تھی اور آج بھی قرآن سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہ شاید آپ نہ جانتے ہو اس لیے کہ آپ کو تو فرصت ہی نہیں گٹکھا کھانے سے۔ آپ تو دیکھتے ہو جس طریقے سے دیگر کاموں کے اندر پیسے اڑائے جاتے ہیں، ویسے ہی نعتوں کی محفل میں بھی پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ ادب سے لا کر رکھ دیجئے، دے دیجئے۔ یہ اڑانے کا سسٹم کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بند کرو اسے، چھوڑ دو ان طریقوں کو۔ آپ کو شاعر کی خدمت کرنی ہے، بالکل ادب سے دیجئے۔ یہ اڑانا یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس پان کھاؤ، سگریٹ پھونکو، رات بھر گپ شپ مارو، ویڈیو دیکھو، آوارگی کرو، سائیکلوں پر گھومو، بس یہی زندگی تم نے بنا لی ہے۔ اگر آج پہلا کلمہ پوچھا جائے تو ہماری قوم پہلا کلمہ نہیں پڑھ پاتی۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ کھڑے ہو کر اذان کہو تو ایک مسلمان اذان صحیح طور پر کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، جانتا ہی نہیں ہے۔ میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کیا بات کروں، اتنا بڑا مجمع ہے ہزاروں کا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں مجمع میں سے شاید ہی کوئی کھڑا ہو کر کے بتا دے۔ یہ سچویشن ہماری بن چکی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جو سب سے عظمت والی کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا آپ کو جانتے ہو؟ کیوں لیا اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی، یہ ٹینشن لاحق تھا کہ مجھ سے پہلے جن پر کتابیں نازل ہوئی، یا تو ان کی کتابیں، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو ان کے زمانے میں بدل دیا گیا، یا ان کے پردہ فرمانے کے بعد بدل دیا گیا۔ لیکن ایک کتاب بدلتی، ایک نبی تشریف لے جاتے، دوسرے نبی تشریف لاتے، دوسری کتاب آ جاتی۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی کہ میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں۔ اگر میرے بعد یا میری زندگی کے اندر میری کتاب میں بھی کوئی تبدیلی کی کوشش کرے گا تو میری امت کی ہدایت کے لیے کون سی کتاب ہوگی؟ محبوب کی بے قراری پر اللہ کو پیار آ گیا اور رب نے فرمایا محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بے قراری پر مولا نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے جیسا قرآن نازل ہوا تھا تب سے لے کر آج تک قرآن اسی شکل کے اندر اسی انداز میں موجود ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب سے ہم راستہ تلاش کریں، اس کتاب سے حلال و حرام کی تمیز کر سکیں، اس کتاب کے ذریعے اپنا اچھا اور برا جان سکیں، اس کتاب کے ذریعے کس راستے پر چلنا چاہیے وہ راستہ تلاش کر سکیں۔ دنیا کی دوسری کتابیں الٹ پلٹ راستہ دکھا سکتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب۔ بے شک، سبحان اللہ بہت عمدہ، بے شک۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنا نہیں آتا، اس کتاب کو سمجھنے کا جذبہ نہیں، اس کتاب کو سننے کا جذبہ نہیں۔ کل بھی سازش تھی اور آج بھی سازش ہے۔ کل یہ کتاب سننے کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کی زبان سے قرآن کو سننے کے بعد عورتیں بچے گھروں سے باہر آ کر اس قرآن پر سننے کے بعد رقت ان پر طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسی قرآن کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کی وجہ سے،
قرآن سن کر لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کے کافروں نے کیا کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور بچاؤ۔ آج مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تو ہے، لیکن اس کتاب کو سننے کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کی طبیعت نہیں لگتی۔ پوری رات آج کا مسلمان یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کم سے کم سن لے۔ نہیں، لگا دیا ہے ہم کو کام پر۔ آج کا ہمارا نوجوان پوری رات گندی پکچریں دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد اور تباہ کر رہا ہے، اور ڈر نہیں رہا کہ اسے مرنے کے بعد اسے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آج قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، آج قرآن سننے میں طبیعت نہیں لگتی، بلکہ جہاں یعلمون تعلمون سے تراویح ہوتی ہو وہاں روز تک مجمع ہوتا ہے، اور جہاں حضر سے قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں برائے نام پیچھے مقتدی کھڑے رہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یار امام صاحب تو تھکا دیتے ہیں، بڑی لمبی جو ہے وہ تراویح ہوتی ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ گانے پوری رات سننے میں اسے تکلیف نہ ہو اور اللہ کی کتاب کو سننے کے اندر اسے تکلیف ہوتی ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر عزت و سربلندی نہیں عطا کرتا۔ یہ کتاب جس کے ذریعے حضور نے ڈرایا تھا، اور جو ڈرے تھے وہ ڈرنا ان کا اتنا کامیاب رہا کہ ان ڈرنے والے بندوں سے ساری دنیا ڈرتی رہی۔ اور جب اس کتاب کے ڈرائے سے انسان نہیں ڈر رہا اور اللہ کے فرمان کو بالکل نظر انداز کر رہا، تو دنیا بھی آج مسلمان کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کیا قرآن کو اتنا ہی ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے بس؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ والے قرآن سن کر کیسا ڈر جاتے تھے، کیسے کانپ جاتے تھے، کیسے لرز جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ امام نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی، امام نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ تحدث اخبارها پر جب پڑھنے والے پہنچے اور جب وہاں پہنچے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، امام اعظم کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگے، یہاں تک کہ اس سورہ مبارکہ کا اثر امام اعظم پر اتنا پڑا کہ نماز جب ختم ہو گئی اور مسجد بند کرنے کا وقت آیا، اور مسجد کا خادم جب مسجد بند کرنے کے لیے آیا تو امام اعظم سے کہا حضور مجھے مسجد بند کرنی ہے، تو امام اعظم نے فرمایا سنو، آج مجھے مسجد ہی میں رہنے دو، تم باہر سے تالا مار دو۔ امام اعظم مسجد ہی میں رہ گئے، باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو خادم مسجد کا دروازہ کھول کر جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ اگر نعمان کو تو نے معاف کر دیا تو یہ تیرا بڑا کرم ہوگا۔
جب محسوس کیا امام اعظم نے کہ کوئی قریب آ چکا ہے، دیکھا تو مسجد کا خادم تھا، قربان جائیے اس سادگی پر، اس اخلاص پر، اس تقوی پر، اس پرہیزگاری پر، خادم سے فرمایا سنو، تم نے جو کہتے مجھے سنا اور جس حال میں مجھے دیکھا، جب تک میں زندہ ہوں اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ کتنے اللہ والے تھے وہ جو اپنی کرامتوں کو چھپاتے نہیں تھے، چھپایا کرتے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین کو اللہ قوت گویائی عطا کرے گا اور زمین بولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین بولے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس زمین کے اوپر جو جیسا کرے گا زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی، بولے گی اللہ سے۔ جس نے نیکی کی ہوگی زمین بولے گی، اے اللہ اس نے مجھ پر نیکی کی، اور اگر گناہ کیا تو زمین بولے گی قیامت کے دن اس نے مجھ پر گناہ کیا۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم جن کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے بھی کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور آج جہاں پر امام اعظم کا مزار ہے، امام اعظم نے کم و بیش 4000 یا 6000 قرآن مقدس اس جگہ پر بیٹھ کر امام اعظم نے ختم کیے تھے جہاں آج ان کا مزار موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے دامن میں اتنی نیکیاں تھیں، جن کے دامن کے اندر اتنے اللہ عز و جل کی اطاعت کے نشان موجود تھے، وہ زمین کی گواہی کے تصور سے لرز رہے ہیں۔ آج اگر مسلمان یہ سوچتا ہے رشتہ دار نہیں دیکھتا، بیوی گاؤں میں بیٹھی ہے، میں یہاں کسی سے بھی موج مستی کروں، کسی کو کیا خبر، مجھے ہفتے کو پیمنٹ ملے، مزدوری مل جائے، میں جا کر کے عیاشی کے اڈے پہ خرچ کر دوں، کسی کو کیا خبر۔ کہاں جا کے خرچ کرو گے؟ زمین تو ہے نا، زمین تو بولے گی نا۔ قیامت میں اللہ زمین کو قوت گویائی دے گا، بول زمین تجھ پر یہ بندہ کیا کر رہا تھا، کہاں جا کر گناہ کرو گے، کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ رشتہ دار سے چھپ سکتے ہو، خاندان والوں سے چھپ سکتے ہو، معزز حضرات سے چھپ سکتے ہو، سوسائٹی کے ذمہ داروں سے چھپ سکتے ہو، لیکن چھپ چھپ کر کہیں جا کر زمین ہی پر تو گناہ کرو گے، لیکن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، بولے گی یہ زمین۔ مجھے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ نوجوانوں غور سے سنو، بہت لاؤبالی پن میں زندگی تم نے گزار لی، حالات ذرا تم دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو ذرا سوچو، تمہارا مقام کیا ہے ذرا سوچو، تم سوسائٹی میں کس اسٹیٹس کے مالک ہو ذرا سوچو، تمہارا دل کس حد تک اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہے ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے روتے دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ نوجوان شاید اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پیسے گم ہو گئے ہوں گے، یا کسی نے آنے کے لیے کہا اور وہ آیا نہیں تو اس کے انتظار میں یہ نوجوان رو رہا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تھوڑی دیر رکا رہا کہ کوئی آ جائے مل لے تاکہ یہ بندہ وہاں سے فری ہو جائے، پھر میں پوچھوں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کافی دیر ہو گئی، وہ بندہ وہیں کھڑا رہ کر کے روتا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن اگر رب نے پوچھا نعمان کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک. فرماتے ہیں رونے والے نوجوان کے پاس پہنچا. میرے نوجوان بھائیوں غور سے سنو. نوجوان کے پاس حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے, پیٹھ پر ہاتھ رکھا, سلام کیا. فرمایا نوجوان کیوں رو رہا ہے, کیا وجہ ہے رونے کی؟ اس روتے ہوئے نوجوان نے کہا بس ایک چیز یہاں آ کر کے مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے رو رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تجھے یاد آیا؟ وہ کہتا ایک بار اسی جگہ پر مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, اسی جگہ پر. تو آج جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا اور میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے یہاں گناہ کیا تھا. اب یہ زمین کل میرے خلاف گواہی دے گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اب میں یہاں کھڑے رہ کے رو رہا ہوں تاکہ اس زمین پر میرے آنسو گریں اور میرے گناہ کا دھبا مٹ جائے, تاکہ قیامت کے دن یہ زمین میرے حق میں گواہی دے مولا یہ بندہ یہیں پر کھڑے رہ کر تجھ سے معافی مانگا ہے اور آنسو بہایا ہے, مولا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے. جانتے ہیں آپ جس زمین کے حصے پر بندہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے, وہ زمین اس کے خلاف بد دعا کرتی ہے اور کہتے مولا جلدی سے اٹھا لے, اس کے گناہوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں. اور اگر کسی زمین پر بیٹھ کر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اکبر, آپ جانتے ہیں وہ نیکی کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین 40 روز تک روتے ہوئے کہتی ہے اللہ کتنا نیک بندہ تھا جو یہاں بیٹھ کر تیری عبادت کرتا تھا جس سے ہمیں سرور ملا کرتا تھا. آج زمین ہمارے خلاف گواہ ہے, آج ہمارے گھر کے در و دیوار ہمارے خلاف گواہ ہیں, ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہ ہیں, ہمارا وجود ہمارے خلاف گواہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کر لو, ان ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے, اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو سن لو یہ سب کل خلاف گواہی دیں گے. ایک آیت کا ٹکڑا عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, اس لیے کہ دستار بندی بھی ہونی ہے اور وقت اجازت بھی نہیں دیتا. سن لو, ہمارے وہ نوجوان من چلے نوجوان جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں ممبئی میں اکثر, بہت من چلے نوجوان چلتے چلتے عورتوں کو ہاتھ مار دیں گے, دھکا دے دیں گے, ایسی بسوں اور ٹرین کے اندر دھکا مار کے گھسیں گے جہاں بچیاں چڑھ رہی ہوں, عورتیں چڑھ رہی ہوں, اور سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا. کر لیتے ہیں گناہ, کر لیتے ہیں گناہ. قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت یہ چمڑیاں, یہ چمڑی جو ہے نا یہ گواہی دے گی, یہ بولے گی. تو بندہ کہے گا وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا, بندہ اپنی چمڑیوں سے کہے گا اے چمڑیوں تم تو ہمارے جسم کی تھی, ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو, کیوں بول رہی ہو؟ تو چمڑیاں کہے گی انتقنا اللہ, اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا. جن ہاتھوں سے, جس وجود سے, جن پیروں سے, جن نگاہوں سے اپنے دامن کو تم گناہ آلود کرتے ہو, یہی ساری چیزیں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. اس کے بعد کوئی تمہارے پاس عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, اس قرآن کے ذریعے میں تم کو ڈراتا ہوں. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں, ہاتھ, پیر, کان, آنکھ, دل, سب کے بارے میں قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے. اچھا کرو گے تو تذکرہ ہے اور برا کرو گے تو اس کا انجام بھی موجود ہے. اور جن تک یہ قرآن پہنچے, در منصور کی اس حدیث نے ایک عجیب کیفیت
پیدا کر دی۔ در منصور کے اندر یہ حدیث مبارکہ اسی آیت کے تحت موجود ہے کہ فرمایا گیا یہ آیہ کریمہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچا یا جس تک یہ قرآن پہنچا۔ اب قرآن پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ جس نے بھی، حدیث مبارکہ ہے، جس نے بھی اس قرآن کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کیا اور اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا، گویا اس نے حضور سے سنا اور حضور کو دیکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، بہت دور نکل چکے ہو، دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہو، دنیا تم سے بہت آگے نکل گئی اور تم آج گلی کوچوں کے اندر آوارگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، رات کی تاریکی کے اندر گلی ڈنڈا کھیلتے نظر آ رہے ہو، عیاشیوں کے کوٹھے پر اور جوئے کے اڈوں پر مال کی فراوانی کے حصول کے لیے دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یہ مسلمان کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو عبادت میں وقت گزارتے ہیں، ریاضت میں وقت گزارتے ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، قرآن کو طاق کی زینت مت بناؤ، ثواب کمانے کی مشین نہ سمجھو، ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہ سمجھو۔ اس کتاب نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس سے ڈرو۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حضور ڈراتے تھے ان گناہوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا معاذ اللہ آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج کا مسلمان ڈرتا ہی نہیں اللہ سے، خوف ہی نکل گیا اللہ کا، ڈر ہی نکل گیا اللہ کا، جو جی میں آیا کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ ذبیحے کے بارے میں اگر ان سے کہا جائے بھیا کہاں تم گوشت وغیرہ کھاتے ہو، ذرا دیکھ لو یہ حلال ہے یا حرام ہے، ارے مولانا تو کا جانو بھیا، ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے، سب جائز، لا حول ولا قوت۔ یہ کہہ رہے ہو تم شریعت میں مداخلت کر رہے ہو۔ حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال فرما دیا، اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے سکون کی زندگی اور سکون کی موت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دل کی عطا گہرائیوں سے دارالعلوم برکاتیہ کے ذمہ داروں کو اور حافظ ہونے والے بچوں کو اور اساتذہ کو اور ادارے کے ذمہ داروں کو اور معاونین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عروج عطا فرمائے، ادارے کے اساتذہ اور طلبہ اور معاونین کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آپ سب قرآن سیکھو، قرآن سنو، قرآن پر عمل کا جذبہ پیدا کرو، لیکن ہر کسی سے قرآن نہ سمجھنا، ہر کسی کا ترجمہ نہ پڑھنا۔ ترجمہ پڑھنا ہو تو کنز ایمان ہی پڑھنا، اور اگر سننا بھی ہے تو کسی امام عشق و محبت کے دیوانے سے ہی قرآن سننا اور اس سے تفسیر سننا، تاکہ تم صحیح طور پر قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔